آج اس ٹھنڈ میں آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ جو وچ ہنٹ جو مرکزی سرکار کا شروع ہو گیا تھا وہ اب عروج پہ پہنچنے کو آیا ہے. پچھلے 2 سال سے دے ہیو بین لوکنگ اراؤنڈ فار مائی ایسیٹس کہ کہاں مکان ہے, کہاں زمین ہے, کہاں کیا ہے. جب وہاں سے کچھ نہیں ملا تو اب انہوں نے جو ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے فیملی ممبرز ہیں, ہمارے کلیگس ہیں, ان کے ہاں چھاپے ڈالنا شروع کر دیا ہے. ای ڈی کا مس یوز ہو رہا ہے. ای ڈی این آئی ہے یا ای ڈی ہے, اٹ ہیز بین ویپنائزڈ. اس کو ہتھیار کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جس طرح وحید کو جس دن اس نے فارم بھرا دوسرے دن اس کو لے کے گئے, تقریباً 1 مہینہ اس کو این آئی اے نے اپنی کسٹڈی میں رکھا اور ایک ہی پرپز تھا کہ کسی طریقے سے وحید کوئی ایسی بات جو ہے مان جائے جس سے مسئلہ میرے تک پہنچ جائے. کیونکہ کرپشن کے کوئی چارجز نہیں ہے تو اس لیے ٹیرر کے ساتھ ان کو اٹیچ کر دو. تو اس کے بعد اس کو 1 مہینہ ٹارچر کرتے, ہی واز ڈپرائیوڈ آف سلیپ, اس کو سونے نہیں دیتے تھے. کو 200-250 لوگوں نے اس کی انٹروگیشن کی صرف کہ آپ مان جاؤ. اگر آپ مان جاؤ گے تو آپ کو وٹنس بنا دیں گے اور باقی آپ کو چھوڑ دیں گے. اسی قسم کی باتیں چلتی رہی. تو اس کے بعد جو ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے کلیگس ہیں, آج بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں وہ الطاف کام کرتے تھے جو وہ اصل میں دہلی میں ریلویز میں کام کرتے ہیں. آج اس کے گھر میں چھاپا مارا, اس کو ای ڈی نے بلایا. دوسری انجم فاضلی جو ہماری ایک ایم ایل اے بھی تھی, شی از آلسو اے فرینڈ آف مائن, اس کے گھر میں یہاں بھی چھاپا مارا اور دلی میں بھی چھاپا مارا. کل کوئی وجہ بتائے ہوئے 2 دن پہلے نعیم صاحب کو, سرتاج صاحب کو, منصور صاحب کو اور بشیر میر کو وہاں سے اٹھا کے لے گئے. اور اٹھا کے لے گئے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کوئی آرڈر نہیں تھا. دیر واز نو پریونٹیو ڈیٹینشن آرڈر کہ جو ان کو دیا ہو ہاتھ میں, کوئی سمن نہیں, کوئی ایریسٹ وارنٹ نہیں. اٹھا کے لے جاتے ہیں اور کہیں رکھتے ہیں. اور اس کے بعد یہاں کچھ مجھے معلوم نہیں کون ہے وہ پریس والا, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتی ہوں, اس نے شروع کیا جی منی لانڈرنگ میں ان کی پوچھ تاچھ ہو رہی ہے. آج تک ان سے کوئی بات ہی نہیں کسی نے کی. ایک تو بجبیڑا تھانے میں ہے اور نعیم صاحب یہاں ایم ایل اے ہاسٹل میں, اور بشیر میر کو کہیں وہیں رکھا ہوا ہے. تو میں نے اس لیے بلایا کہ میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے کئی بار کنوے کیا گیا کہ آپ جو ہے اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ لیجئے, جموں کشمیر کی فکر کرنا چھوڑ دیجئے آپ. چونکہ میں اس بات پہ آمادہ نہیں ہوئی, میں کوئی بہت بڑی ہستی نہیں ہوں, میں کچھ بہت بڑا جموں کشمیر میں کوئی بہت بڑا مسئلہ میرے ہاتھوں سے حل نہیں ہو سکتا ہے. مگر جو جموں کشمیر کے مظلوم لوگوں کی آواز ہے, جو جموں کشمیر کے لوگوں کا 370 کی وجہ سے جو یہاں لوگوں کو دن دہاڑے ایک ڈاکہ ڈالا گیا, اس کی آواز میں نے اٹھائی ہے اور آگے بھی اٹھاتے رہوں گی. تو میں آپ کے مادھیم سے, آپ کے ذریعے سے, جو انہوں نے این آئی اے ہو, ای ڈی ہو, سی بی آئی ہو, اس کو انہوں نے اپنے ہتھیار بنائے ہوئے ہیں. حالانکہ دے آر ویری سیریس ایجنسیز, دے آر سپوز ٹو انویسٹیگیٹ ویری سیریس چارجز. آپ امیجن نہیں کریں گے یہ لوگ اتنے گر گئے ہیں کہ مفتی صاحب کے مقبرے کو بھی اب یہ آڈٹ کر رہے ہیں کہ وہاں جو مقبرہ بنا وہ پیسہ کہاں سے آیا. ایک انسان جس نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا, ایک بڑے مقصد کی خاطر ان پہ بھروسہ کیا, آج جب کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے مقبرے, ان کے جو مقبرہ ہے وہاں پر اس پہ بھی آڈٹ چل رہا ہے کہ وہ جو ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے. تو میں آپ کے مادھیم سے دلی میں جو سرکار بیٹھی ہے, جو لوگ بھی بیٹھے ہیں, یہ جو افراتفری پھیلا رہے ہیں, یہ جو ہمارے جو میرے بھائی کے دوست ہیں, اگر کسی سے لون لیا ہوا ہے, مطلب قرض لینا بھی ہمارے لیے اب کرپشن بن گیا, گناہ بن گیا ہے. میری کوئی پراپرٹی نہیں, میری بہن ہے, ڈاکٹر ہے, شی از اے ویری ہائیلی کوالیفائڈ ڈاکٹر, اس کے ہسبینڈ بھی بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, وہ ہزاروں ڈالر وہاں ٹیکس پے کرتے ہیں. اس نے یہاں زمین خریدی ہوئی ہے, اس کا مکان ہے, اس کی دلی میں بھی پراپرٹی ہے, تو اس کے پیچھے بھی اس کو بھی کریدنا شروع کر دیا ہے. میری ممی کا کہیں اکاؤنٹ ہے, اس کو کریدنا شروع کر دیا ہے. تو یہ بی جے پی جو ہے ان کے پاس کوئی پولیٹیکل دلیل نہیں ہے. دے آر ناٹ فائٹنگ می پولیٹیکلی. آئی وانٹ ٹو ٹیل دیم, میں آپ کے میڈیم سے آئی وانٹ ٹو ٹیل آل دا بی جے پی لیڈرس کہ آپ کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے, آپ کے پاس اتنے ممبر پارلیمنٹ ہے, آپ کے پاس سرکار ہے,
اگر آپ کو فائٹ کرنا ہے مجھ سے تو پولیٹیکلی فائٹ کرو. فائٹ می پولیٹیکلی, ناٹ تھرو NIA, ED اینڈ CBI. اگر مجھ سے جنگ لڑنی ہے تو پولیٹیکلی لڑو مجھ سے, زمین پہ قدم رکھ کے لڑو. یہ آسمانی کبھی NIA, کبھی ED کے چھاپے, کبھی CBI کے چھاپے, اس میں کیا ملے گا آپ کو؟ میرے پاس کیا ہے؟ اگر ہوتا تو آپ میرے والد کے مقبرے کی جا کے وہاں جانچ نہیں کرواتے کہ یہ کتنے کا بنا ہے, یہ کہاں سے بنا ہے, اگر میرے پاس کوئی پراپرٹی ہوتی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ they have nothing to stick to me as far as corruption is concerned, so they have tried to through they have tried to connect me to terror funding, کہ پتہ نہیں ہمارے کوئی ملیٹنٹس کے ساتھ تعلقات ہیں, پھر ہم ان کو پتہ نہیں شاید مدد کرتے تھے. یس, جو ملیٹنٹ کی فیملیز تھی, مفتی صاحب جب پہلی بار چیف منسٹر بنے, جو ملیٹنٹ مارے گئے تھے, جو مر گئے تھے, جو جاں بحق ہوئے تھے, ان کی فیملیز کو ہم باضابطہ اکاؤنٹس کے ذریعے, بینک اکاؤنٹس کے ذریعے ہم ان کی مدد کرتے تھے. یہ میں آج بھی کہتی ہوں اور یہ کل بھی میں کہوں گی. پر یہ دوسری طرف سے ہم کو ملیٹنٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا, وحید کو ٹیرر فنڈنگ کے ساتھ کنیکٹ کرنا, یہ بالکل نا انصافی ہے, ان کی بزدلی ہے. دے آر cowards. ایک لیڈی کے ساتھ اگر ان کو لڑنا ہے تو مقابلہ کریں نا, کیا نا مقابلہ ان نے بھی میدان میں, وہاں منہ کی کھانی پڑی ان کو. ہم نے صرف 60 سیٹیں لڑی تھی, ہم نے تقریباً 30 سیٹیں ہم نے اس میں سے جیتی. انہوں نے میری پارٹی کی جو ہے اس کی اوبیچری انہوں نے منائی, پچھلے 2 سال ختم ہو گئی. سو اف دے کانٹ فائٹ می پولیٹیکلی, دس ناٹ مائی پرابلم, اٹس دیئر پرابلم. یہ ED کو, NIA کو, CBI کا جو یہ مس یوز کر رہے ہیں, دس از ویری رانگ. دے آر ناٹ, کانسٹیٹیوشن کی انہوں نے دھجیاں اڑا دی ہیں. ہم جو مانگتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر مانگتے ہیں, 370 کانسٹیٹیوشن کے اندر, ہمارا ایجنڈا کانسٹیٹیوشن کے اندر, میں جو بات کرتی ہوں کانسٹیٹیوشن کے اندر. مگر جہاں تک جموں کشمیر کے ڈگنیٹی کا سوال ہے, یہاں کی عزت کا سوال ہے, یہاں کی عزت نفس کا سوال ہے, جموں کشمیر کے مسئلے کا سوال ہے, محبوبہ مفتی کبھی خاموش نہیں رہے گی. چاہے یہ اس سے زیادہ, چاہے مجھے نہیں معلوم, میں بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کی اور میری آخری پریس کانفرنس ہو, مجھے نہیں پتہ کس وقت آ کے یہ مجھے اٹھا کے لے جائیں, کیونکہ آلریڈی ہمارے کئی لیڈر لے گئے ہیں, ان کا کوئی بتاتے نہیں ہے کیوں پکڑا ہے. DC صاحب سے آپ پوچھو, وہ بتاتے نہیں ہیں. سری نگر کے DC سے پوچھا, نعیم صاحب کی بیٹی نے, کچھ نہیں بتاتے ہیں. پولیس سے پوچھتے ہیں, کچھ نہیں بتاتے ہیں. کہتے ہیں جی آپ کو پریونٹیو ڈیٹینشن میں بند کیا ہے, بھائی آرڈر دو, وہ آرڈر نہیں دیتے ہیں. تو بالکل لالیسنس ہے. سو آئی ایم ٹیلنگ, میں گورنمنٹ آف انڈیا کو, BJP کی جماعتوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ میں دم ہے تو میرے ساتھ پولیٹیکلی فائٹ کر لیجئے. اپنی یہ جو آپ نے بنائی ہیں, اپنی رکھیلے بنائی ہوئی, آپ نے NIA کو, CBI کو, ED کو, جو آپ نے اپنی مسٹرس کی طرح آپ ان کو استعمال کرتے ہیں. ابھی دیکھیے ممتا بنرجی, جو ریزسٹ کرتا ہے, اسٹوڈنٹس ریزسٹ کرتے ہیں, ان کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ کہہ کے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. ایکٹیوسٹ NGOs کوئی کام کرتے ہیں, ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. آپ کے اس وقت جو مسلمان نکلے CIA کے خلاف, ان کو پاکستانی کہہ کے رائٹس کروائے, ان کو جیل میں ڈالا. آج آپ کے کسان, ہمارے سردار بھائی, دوسرے بھائی وہاں بیٹھے ہیں, ان کو کہتے ہیں یہ خالستانی ہیں, ان کو ریٹس ڈال رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ کئی یونینز کے ہاں ان نے ریٹس ڈالے, اور آج دن کو ہمارے کئی جو ہمارے کولیگس ہیں, جاننے والے, ان کے ہاں ریٹ ڈالے گئے ہیں. تو میں دوبارہ یہ دہرانا چاہتی ہوں, اف یو ہیو ٹو فائٹ, اگر آپ میں جرت نہیں ہے کہ آپ ایک عورت کے ساتھ پولیٹیکلی فائٹ کر سکتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے ان کو چوڑیاں پہن کے گھر میں بیٹھنا چاہیے. they have no business to be ruling this country. جب یہ قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, جو ہماری ایجنسیز کو ہیں ان کو مس یوز کر رہے ہیں. I don't think کہ ان کے پاس کوئی مورل اتھارٹی ہے. انہوں نے جو بھی قانون لاتے ہیں, لوگ سڑکوں پہ سے کیا, کانسٹیٹیوشن کے خلاف تھا, لوگ سڑکوں پہ آ گئے. 370 کو غیر آئینی طریقے سے ہٹایا, جموں کشمیر کو ٹیررائز کر کے یہاں کے لوگوں کو خاموش کر کے رکھا ہے. اسی طرح کسانوں کے خلاف لا لایا, آج لاکھوں تعداد میں لوگ کسان سڑکوں پہ ہیں. سب ختم کر دیے انہوں نے, اس ملک کی بربادی کر دی. مگر اگر مجھ سے لڑنا ہے, لیٹ دم فائٹ می پولیٹیکلی. میری فیملی کو, میرے دوستوں کو, میرے کلیگس کو اس میں استعمال نہ کرے. اگر مجھے پکڑنا ہے, اگر مجھے بند کرنا ہے, دے شوڈ کم اسٹریٹ ٹو می, not go to my family, not go to my party people.